رات کی تاریکی، سنسان گلی اور پھر ایک چیخ، اس کے فوراً بعد گولی چلنے کی دہلا دینے والی آواز۔ چند لمحوں میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ زمین پر پڑا ہوا تھا ارسلان، گھر کا اکلوتا بیٹا، شریف، فرمانبردار، نیک لڑکا جس کے گھر والے اس پر جان چھڑکتے تھے، اور اس کے سامنے ایک مہنگی گاڑی کے پاس کھڑا زرمیر خان جو خود اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، غرور میں ڈوبا ہوا، پاور کا دیوانہ، اور چہرے پر ایسی اکڑ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ طنزیہ سا ہنسا اور بولا، میرا نام زرمیر خان ہے، میرے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ارسلان کے گھر میں قیامت ٹوٹ گئی۔ علینا کی چیخنے کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ماں بے ہوش، باپ پتھر، اور علینا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں اپنے بھائی کے قاتل کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میں انتقام لے کر رہوں گی۔ زرمیر نے اپنے پیسے اور طاقت سے کیس دبانے کی بہت کوشش کی، لیکن علینا بار بار عدالت گئی، ثبوت لائی، شکایتیں درج کرائیں، اور آخرکار زرمیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور ادھر جیل میں ایک عجیب کہانی شروع ہو گئی۔ زرمیر کے دل پر ایک بھاری بوجھ بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات جاگتا، علینا کی آنکھوں کا درد اسے جنوں کی حد تک بے چین کرنے لگا، اور پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ علینا کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے، ایک ایسا عشق جو انسان کو خود سے بھی لڑا دیتا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح زمین پر گھبرا کر چلتا اور اس کا نام پکارتا اور اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپ اٹھتا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل نے یہ عجب فیصلہ کیا، ہاں میں نے جرم کیا ہے، ہاں مجھے سزا ملنی چاہیے، اور سزا وہی ہونی چاہیے جو علینا چاہتی ہے۔ زمیر خود چاہتا تھا کہ قانون اس پر سختی کرے، وہ چاہتا تھا کہ علینا کا دل ٹھنڈا ہو، وہ چاہتا تھا کہ جیسا علینا چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہو۔ رات کے سائے میں جب جیل کی کوٹری تاریکی میں ڈوبی ہوتی، وہ سجدے میں گر جاتا، گھنٹوں روتا اور اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے وہ سزا دے جو میں برداشت کر سکوں، اور میری محبت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ وہی ضمیر تھا، یہ کتنا بدل چکا تھا، اس نے تو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ کیس لمبا چلتا رہا۔ علینا کی ہمت، اس کے درد، اس کے غصے نے عدالت کو ایک آخری فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار وہ دن آ گیا۔ زرمیر خان کو قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ پورے کورٹ میں خاموشی چھا گئی۔ زرمیر خان نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ اس کا دل مطمئن تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کو سزا ہو اور علینا خوش ہو۔ عدالت کے اعلان کے بعد زرمیر کی ماں عدالت کے باہر لڑکھڑاتی ہوئی آئی اور علینا کے قدموں میں گر گئی۔ بیٹی، میرا زرمیر میری اکلوتی اولاد ہے، میں قبر کے دروازے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، میں اس کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، پلیز اسے معاف کر دو، تمہیں اللہ کا واسطہ اس کی زندگی مجھے بھیک میں دے دو۔ علینا کی آنکھوں میں طوفان تھا، جس نے میرے بھائی کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ میں اسے معاف نہیں کروں گی، اسے سزا ہو کر ہی رہے گی۔ اسی لمحے علینا کی ماں آگے بڑھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ علینا میری بچی، میری بات غور سے سنو، زرمیر کو سزا سنا دی گئی ہے، لیکن میرا ارسلان، وہ تو واپس نہیں آ سکتا نا۔ ایک ماں کا کلیجہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں زرمیر کی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور ماں میری طرح اپنی اولاد کی جدائی میں تڑپے۔ میں زرمیر کو معاف کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارسلان کی ماں زار قطار رو رہی تھی، اور زرمیر کی ماں یہ کہتے ہوئے ارسلان کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ بہن، آپ ایک عظیم عورت ہو اور آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ یہ جملے محض الفاظ نہیں تھے، ایک ماں کا دکھ تھا اور دوسری ماں کا امتحان تھا، اور اس ماں کی عظمت تھی۔ زرمیر کو پھانسی کے تختے سے واپس بلا لیا گیا، لیکن وہ بوجھل دل کے ساتھ اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ رہا تھا، کوئی اکڑ نہیں تھی۔ زرمیر کی ماں نے اسے گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ زرمیر نے علینا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔